السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 84، 85 اور 86 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، وا اور ہا اور با جو آخر پہ نون ہے، نا یہ تو ضمیر ہے جس کا معنی ہم نے، وا ہا با یہ روٹ ورڈ ہے اس کا۔ تو اردو کا لفظ آپ نے ہبا سنا ہوگا، ہبا کرنا، فلاں چیز فلاں نے ہبا کر دی، دے دی۔ اور ہے با ہے بے ہے کر دیں گے تو ہبا ہو جائے گا۔ اور وہاب، واؤ ہے الف بے، وہاب، وہاب اللہ کا صفاتی نام ہے، دینے والا۔ عبد الوہاب لوگ نام رکھتے ہیں، وہاب کا بندہ۔ تو وَوَهَبْنَا اور ہم نے دیا، لہو اس کو، اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، یہ نبیوں کے نام ہیں۔ کلن ہر ایک، کل جیسے آپ کہتے ہیں کل کتنے پیسے ہوئے، کلن ہدینا ہم نے ہدایت دی۔ یہ بھی ہادہ یا آپ ہدن کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ ونوحن ہدینا اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی، من قبل اس سے پہلے۔ ومن ذریتہ اور اس کی اولاد کو، ذریت اولاد کہتے ہیں، یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ داود علیہ السلام کو، وسلیمان سلیمان علیہ السلام کو، وایوب ایوب علیہ السلام، ویوسف اور یوسف علیہ السلام، وموسیٰ و ہارون موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کو۔ ان سب کو کیا کیا ہم نے ہدایت دی۔ اللہ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، نجزی المحسنین ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ نون کے معنی ہم، جزا کے معنی بدلہ، محسنین نیکی کرنے والے۔ اردو میں تو ہم محسن کہتے ہیں نا احسان کرنے والوں، تو عربی میں نیکی کرنے والے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیے آیت نمبر 84 کا۔ اور ہم نے اس کو، اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق اور یعقوب دیے، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داود علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، ایوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام، ان کو ہم نے ہدایت دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، یعنی ہدایت دیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ وزکریا اور زکریا علیہ السلام کو، ویحییٰ و عیسیٰ و الیاس، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام، 3 نبیوں کے 4 کے اور نام آ گئے۔ کل من الصالحین، کل سب صالحین میں سے تھے۔ صالحین کون ہوتے ہیں؟ نیک، وہ سب جو تھے نیکوکاروں میں سے تھے، نیکی اپنانے والوں میں سے تھے۔ اگلی آیت دیکھیں، وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ
و یونس و لوطا، یہ بھی 4 نبیوں کے نام ہیں، اسماعیل، یسع، یونس اور لوط علیہ السلام، 4 اس آیت میں آئے۔ وَكُلًّا، اور سب کو، فضلنا، ہم نے فضیلت دی، علی العالمین، جہانوں پر، یعنی جو ان کے دور کے جہان تھے، لوگ تھے، ان پر ان کو اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی۔ یہ آیت نمبر 85 ہو گئی۔ آیت نمبر 86 ہوگی، 87 بھی پڑھ لیں۔ وَمِنْ آبائِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد میں سے، آبا ہم اردو میں بھی کہتے ہیں آباء و اجداد کو، ابو بھی کہتے ہیں ہم اردو میں، ابا یاد رکھ لیں۔ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولاد کو، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں کو، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے منتخب کر لیا ان کو، وَاجْتَبَيْنَا کو غور سے دیکھیں، جیم اور با اور یا اس میں موجود ہے، اور تا، جیم تا با یا، تو مجتبا ایک لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں، لڑکوں کے نام بھی رکھتے ہیں، چنا ہوا، مجتبا، چنا ہوا، تو ہم نے ان کو چن لیا، منتخب کر لیا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو ہدایت دی، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، اور ہم نے ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ ذالک، یہ، ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت ہے، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، بہ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، من عبادہ، ہی اپنے بندوں میں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر یہ شرک کرتے، لَحَبِطَ، تو ضائع ہو جاتا، یقیناً ضائع ہو جاتا، عنہم ما کانوا یعملون، جو کچھ انہوں نے کمایا تھا، جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ یقیناً ضائع ہو جاتا۔ تو آج آپ نے سبق بہت پڑھ لیا ہے، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 88 تک آپ پڑھ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ ہم نے شروع کیا تھا آیت نمبر 84 سے، تو گویا آج کا سبق 84، 85، 86، 87، 88، 5 آیتیں ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کے سبق میں وہی مضمون جاری رکھا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو درجات دیے، تو درجات میں ایک درجہ یہ بھی تھا کہ ان کی اولاد میں سے اللہ نے نبی چنے۔ یہ کوئی تھوڑی بات ہے کہ اللہ اپنا نمائندہ بنانا چاہے تو کسی انسان کو بنا لے، کتنی انسانیت ہے، سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کو بنایا اس وقت۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے آگے جو ان کے پوتے دوتے تھے، پوتے پڑپوتے، اب ان کو بنایا آگے، تو یہ کتنے نیک اور کتنے پسندیدہ انسان تھے۔ اور پھر یہاں تک بات نہیں رکھی، پھر ساتھ ساتھ ان کی ہدایت کے، ان کی بلندیوں کے، ان کے صراط مستقیم ہونے پر کے اعلان فرمائے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر یہاں سے بھی بات آگے چلائی کہ ان جو آیتیں آج ہم نے پڑھی ہیں، ان میں 17 نبیوں کا نام لیا، اللہ نے باقاعدہ نام لیا، اور اس سے پچھلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا اپنا نام ہے، گویا کہ 18 انبیاء کرام کا نام لے کر جو اعلیٰ ترین اور اپنے دور کے سب سے افضل ترین انسان تھے، ان کا نام لیا باقاعدہ۔ قرآن مجید میں کوئی مضمون ایسا نہیں ہے جس میں اللہ پاک نے اتنے زیادہ انبیاء کرام کا نام لے کر ان کی تعریفیں کر کے کوئی بات کی۔ پورے قرآن میں یہ ایک ہی موضوع ہے جس پر اتنے نبیوں کا نام لیا گیا اور ساتھ ساتھ ان کی فضیلت کی باتیں ہوئیں۔
اور یہ صرف ان نبیوں کی بات نہیں ہے جن کا نام لیا گیا 18 نبیوں کا، بلکہ اگر آپ آیتوں کو دوبارہ غور سے دیکھیں گے تو اس میں سے ان کی اولادوں میں سے کئی لوگ من ذریت ہی ان کا تذکرہ ہے، پھر ان کی اولادوں کے بعد ان کے بھائیوں کا تذکرہ ہے، اخوانہم یعنی ان میں سے کئی لوگوں کے بھائی جو تھے، جیسے موسیٰ و ہارون بھائی تھے آپس میں، ان کی فضیلت کی باتیں ہیں۔ یعنی 18 نبیوں کا نام ان کے آباء و اجداد، ان کی اولادیں اور ان کے بھائیوں کے نام لے کر اللہ پاک نے کیا فرمایا، غور کریں اس بات پر۔ اللہ نے فرمایا کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہوتی ہے، اور جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ اور اگر یہ ولو اشرکوا اگر یہ شرک کرتے لحبطا تو ضائع ہو جاتا عنہم ما کانوا یعملون جو کچھ انہوں نے کمایا تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک نبی کی ایک دن کیا ایک گھنٹے کی زندگی اور ایک گھنٹے کی جو زندگی کی فضیلت ہے وہ غیر نبی ساری امتیں اکٹھی ہو جائیں تو اس کو نہیں پہنچ پاتی۔ تو اتنے نبی اور اتنے اعلیٰ درجات والے نبی، تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ بھی شرک کرتے ولو اشرکو تو جو کچھ انہوں نے کمایا تھا ہم ضائع کر دیتے، وہ ضائع ہو جاتا۔ اس کو ہم اپنے اوپر فٹ کریں کہ کیا اگر ہم شرک کریں، نماز بھی پڑھتے رہیں، حج بھی کرتے رہیں اور بھی نیک کام کر لیا کریں، لیکن شرک بھی ساتھ کرتے رہیں تو ہمارے عمل رہ جائیں گے، اور اگر ہمارے عمل نہ رہے تو پھر جتنے عمل کیے ہیں ان کا فائدہ کیا ہوا؟ ایک شرک نے سارے اعمال کو ضائع کر دیا۔ قرآن مقدس نے یہاں پر بات نہیں چھوڑی، پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے فرما دیا سورہ حاقہ میں کہ اگر آپ شرک کرتے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، پیارے نبی اگر آپ شرک کرتے تو ہم آپ کے بھی عملوں کو ضائع کر دیتے، تو کون بچے گا؟ پھر وہی بچے گا جو مضمون شروع ہوا تھا کہ جو ایمان لائے اور ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، وہ غمگین نہیں ہوں گے، ان کو دکھ نہیں ہوگا، رنج نہیں ہوگا، اور کامیاب لوگ وہ ہیں۔ اور ہم نے حالانکہ یہ نبی جو ہیں یہ شرک مٹاتے مٹاتے توحید پھیلاتے پھیلاتے اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے بچوں کو، اپنے وطن کو، اپنے گھروں کو، اپنی آل اولاد کو، اپنے مال و دولت کو قربان کر دیتے ہیں۔ یہ شرک کا ان کے ساتھ شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ کوئی اور بندہ یہ شرک جیسا جرم کرنے کی جرات نہ کرے۔ اب ہم کسی کو کہتے ہیں تو وہ عجیب و غریب کہانیاں سناتے ہیں آگے سے، یہ دیکھیں اللہ کا قرآن ہے، وہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو ہم کو شرک کی پہچان کرنی ہوگی، شرک ہے کیا، اور پھر اس سے بچنا ہوگا۔ شرک کی موٹی قسمیں میں نے کئی بار بتائی ہیں کہ ایک اللہ کو دو ماننا شرک ہے، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور ذات کو لانا، اللہ کی صفات کے ساتھ کسی اور کی صفات اللہ جیسی کر دینا، یہ شرک ہے۔ جیسے اللہ ہمیشہ زندہ ہے، کسی اور کو بھی کہنا وہ فوت نہیں ہوتا، وہ تو مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ اور بھی جو اللہ کی صفات ہیں، مثال کے طور پہ اللہ کی صفت ہے دور قریب سے سننا، کوئی نہ بولے دل میں آواز لگائے اس کو بھی اللہ سنتا ہے، تو کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دور قریب سے سنتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اسی طرح اللہ کے حقوق ہیں کہ اللہ کے سامنے سجدہ کیا جائے، اللہ کے سامنے رکوع قیام کیا جائے، اللہ کے لیے اللہ کے نام پر صدقہ خیرات دیا جائے، اللہ سے دعا مانگی جائے کیونکہ وہ قبول کرتا ہے۔ تو کسی اور سے یہ کام کرنا ہے یہ شرک ہو جائے گا۔ بے شک ہم نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، لمبی داڑھی رکھیں، شلوار اونچی رکھیں،
ماتھے پہ محراب بھی پڑ جائے تو اگر شرک کریں گے تو عمل ضائع. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تو ہم تو گھاٹے میں چلے گئے. تو ہمیں چاہیے کہ جن لوگوں سے ہم پیار کرتے ہیں ان کو شرک کی پہچان بھی کروائیں اور خود بھی رکیں اور ان کو بھی روکیں. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.